نے اپنی اپنی جان دے کر کے کیا ہے. حضرت علی نے اسلام کے نازک خیال کی حفاظت اپنی جان دے کے کیا ہے. اب یزید اسلام کی شکل بدل رہا تھا. جس طرح سب لوگوں جس طرح مفت کے مفتی ہر مسئلے میں فتوا دے دیا کرتے ہیں, بلا سوچے سمجھے فتوا دے دیا کرتے ہیں, اسی طرح سے یہ بھی مفت کا مفتی تھا جس کو یزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دین اسلام سے بغاوت کرتا ہوا سامنے آیا تھا, اس لیے ضروری تھا کہ دین کا سچا مفتی اس کی کمر کو توڑ دے, دین کا سچا مفتی اس کے ہاتھ پیر کو چکنا چور کر دے. امام حسین نے اس کا چیلنج قبول کیا. اس نے کہا حسین میں تم سے زبردستی بیعت لے لوں گا. حسین نے کہا میں کسی قیمت پر تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. تو اب مقابلہ ہوا بیعت اور عدم بیعت کے نام پر. اگر حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے یزید تو یزید مورچہ بھی جیتتا ہے اور جنگ بھی جیتتا ہے, اور اگر حسین سے بیعت لینے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے یزید تو یزید مورچہ بھی ہارتا ہے اور جنگ بھی ہارتا ہے. اب آئیے کربلا میں دیکھیں کہ کیا یزید نے امام حسین سے بیعت لینے میں کامیابی حاصل کی. یزید نے کہا اے حسین تم بیعت نہیں کرو گے, مدینہ چھینوں گا تب بیعت کرو گے. کہا چھین کے دیکھ لے. مکہ سے ہٹاؤں گا تب بیعت کرو گے. کہا ہٹا کے دیکھ لے. کربلا میں گرفتار کروں گا تب بیعت کرو گے. کہا یہ ظلم بھی کر کے دیکھ لے. حور کو شہید کروں گا تب بیعت کرو گے. کہا یہ کام کر کے بھی دیکھ لے. آوان و انصار کو شہادت کے انجام تک پہنچاؤں گا تب بیعت کرو گے. کہا پھر بھی بیعت نہیں کروں گا. اچھا جب جگر کے ٹکڑے سامنے کاٹے جائیں گے تب بیعت کرو گے. علی اکبر کا سینہ چیرا جاتا ہے مگر وہ بیعت نہیں کرتے. ایک بات اور آپ سے کہنا چاہوں گا, حضرات امام حسین سے نہ وہ بیعت مانگ رہا تھا, سارے بچے عدم بیعت کی راہ پہ چل رہے ہیں. کسی ایک نے تو کہہ دیا ہوتا کہ اے امام بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اب بیعت کر لیجئے, مصلحت کا راستہ اختیار کر لیجئے. کوئی ہیلا تعویل, کوئی ہیلا سازی شریعت میں نکال لی جائے گی. جب بعد کے غلام ہیلا سازی کر سکتے ہیں شریعت میں تو وقت کا امام کیوں نہیں کر سکتا؟ وقت کے امام نے ثابت کیا کہ نہ وقت کے امام کو یہ جرأت ہونی چاہیے کہ وہ شریعت میں ہیلا سازی کرے, نہ بعد کے غلام کو یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ شریعت میں ہیلا سازی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مجاہد دوراں, نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرات گرامی بیعت کسی ایک کے ہاتھ پہ ہوتی ہے, سب کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتی. جب سارے خاندان نے بیعت سے انکار کیا تھا تو 10 سال کا ایک بچہ دعوت ذی الشیرہ میں کھڑا ہوا تھا, میں بیعت کرتا ہوں. ننھا ننھا بچہ تھا, بھولا بھالا چہرہ تھا, ٹانگیں اس کی پتلی تھیں, آنکھیں اس کی آشوب کرائی تھی, نبی کا ولی بنا. اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں, میں آپ کے نام پہ بیعت کرتا ہوں. فطرت پوچھ رہی تھی بیعت کا مفہوم سمجھ رہا ہے بچے؟ بیعت کا وعدہ نبھائے گا؟ کہا پروردگار تو مجھے ہمت دے. بیعت کے مفہوم کو میں ذاتی اعتبار سے نہیں سمجھ کر بیعت کر رہا ہوں, جماعتی اعتبار سے سمجھ کے بیعت کر رہا ہوں, خاندانی اعتبار سے سمجھ کے بیعت کر رہا ہوں. میرے مولا جب میں نے نبی کی بات پہ ہاں کیا ہے تو یہ ہاں نہ میں کبھی نہیں تبدیل ہوگی. اب کربلا میں امام کے سامنے باپ کی ہاں ہی تو تھی. انہوں نے کہا باپ نے ہاں کر لیا تھا, بیٹا پاپ نہیں کر سکتا. باپ کی ہاں کو نہ میں کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بستر نبوت پہ قتل کی شب سو کر علی نے کہا یہ ہاں نہ میں نہیں بدلی جائے گی. کربلا کی دھرتی پر ایک ایک بچے کو کٹوا کے حسین نے کہا یہ ہاں نہ میں نہیں بدلی جائے گی. لڑائی کس بات کی تھی؟ مولانا موصوف نے بتایا کہ بدعملی کے خلاف یہ لڑائی تھی. وہ بدعقیدہ نہیں تھا, اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا تھا, رسول کی رسالت پہ یقین رکھتا تھا, مگر شریعت اسلامیہ کے اعمال کے حسین چہرے کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش اپنی حکومت و سلطنت کے لیے کر رہا تھا. اس کے خلاف امام میدان عمل میں اتر گئے اور امام پاک نے یہ ذہن دیا کہ شریعت کے کسی بھی قانون کو توڑنے والے کو بخشا نہیں جائے گا, چاہے وہ کوئی پگڑی پگڑا باندھ کے کھڑا ہو, چاہے وہ مولوی ملا کہلاتا ہو, چاہے وہ مفتی اور پیر کہلاتا ہو. اگر کوئی پیر شریعت کا قانون توڑتا ہے تو وہ پیر نہیں, میرے استاد حضور حافظ ملت علیہ الرحمت کی زبان میں پیر ہے. اگر کوئی خانقاہ شریعت کا مزاج مجروح کرتی ہے تو وہ خانقاہ نہیں ہے, حافظ ملت کے جملوں میں وہ خان
خام خواہ ہے، اور اگر کوئی مرید شریعت کا مزاج مجروح کرتا ہے تو وہ مرید نہیں ہے، حافظ ملت کے جملوں کی بنیاد پہ وہ مرید ہے۔ اس لیے اور اگر کوئی پیر شریعت کا مزاج مجروح کرتا ہے تو وہ پیر نہیں ہے بلکہ قوم کی ٹھوکر اور پیر ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری کوششیں اور قربانیاں امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے جو دی تھی وہ اس بنیاد پہ دی تھی کہ تمہیں بتایا جا سکے اگر اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو تو کنتم خیر امہ کا اعزاز تو تم کو مل گیا ہے، عہدہ برائی سے بھی مستغنی مت ہونا، عہدے کی ذمہ داریوں کو پوری کرنا، ہر دور میں اسلامی مشن کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے کبھی بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ کا فضل ہے ہر سال یہ محرم آتا ہے، امام کی قربانیوں پہ نکھار آتا چلا جاتا ہے، امام کی قربانیاں ہمیں رہنمائی کا نور عطا فرماتی ہیں، اس لیے کہ امام کی شہادت جلی تھی، امام کی شہادت چھپی ہوئی شہادت تھی، اسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہاں یزید کے حمایتیوں نے بڑی کوششیں کی قلم کے ذریعے کی شہادت کو چھپا دیا جائے، فکر و نظر کے ذریعے اس شہادت کو چھپا دیا جائے، مگر جس شہادت کو چھپنا تھا اسے چھپا کون سکتا تھا؟ آج امام کے خون کا ہر قطرہ اصلاح عمل کی دعوت دیتا ہے مسلمانوں کو، آج امام کے خون کا ہر قطرہ اصلاح عقیدہ کی دعوت دیتا ہے مسلمانوں کو، آج امام کے خون کا ہر قطرہ پکار رہا ہے کہ اگر برائیوں اور بدباطنی کے خلاف مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو ظالم و بدباطن کا چہرہ ہمیشہ دنیا سے ناپید ہو جاتا ہے۔ خون حسینی کا اجر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا اللہم آت الحسین اجر و صبرا، اے اللہ میرے حسین کو اجر عطا فرمانا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا۔ تو اجر عطا فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ کام اچھے کام پر اجر کی بات کی جاتی ہے۔ نبی کے ذہن میں تھا کہ میرا بچہ اتنا اچھا کام کرے گا کہ اجر الہی اجر اللہ سے مانگ رہا ہوں میں۔ نبی کا بیٹا صابر کی حیثیت سے کھڑا ہوا، اجر الہی کا موجب قرار دیا گیا۔ 10ویں محرم کو ہی یزید مر گیا، اپنے نام سے مر گیا۔ آج کا دن غروب ہونے سے پہلے یزید کے نام کو بھی غروب کر رہا ہے، اور آج کا دن غروب ہونے سے پہلے حسین کے نام کو بھی زندہ کر رہا ہے۔ یزید سے پہلے تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کا نام یزید ملتا ہے، مگر 10ویں محرم میں شہادت حسین کے بعد مسلمانوں کے سماج میں اب یزید نہیں ملتا، مسلمانوں کے سماج میں اب کوئی دوسرا یزید نہیں نظر آتا۔ ارے جو یزید کے حمایتی ہیں وہ بھی اپنی آل اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے۔ اس طرح مارا ہے حسین نے، اس طرح دھلا ہے حسین نے 10ویں محرم کو۔ اور حسین سے پہلے حضرت میری نالج میں کوئی حسین نہیں ہے، مگر حسین کے بعد اسی مجمع میں کوئی غلام حسین مل جائے گا، کوئی احمد حسین مل جائے گا، کوئی محمد حسین مل جائے گا، کوئی صفدر حسین مل جائے گا، کوئی حیدر حسین مل جائے گا۔ غرض آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام بھلائیوں کو پھیلانا ہے، تمہارا کام برائیوں کو روکنا ہے۔ اس طرح بھلائیاں پھیلائی ہیں حسین نے کہ حسین کی شہادت کے صدقے میں مسجدوں میں اذانیں گونج رہی ہیں، مصلی امامت پہ امام کھڑا ہے، خطبہ جمعہ میں امام حسین اور ان کے نانا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی، نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی، وہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ اس طرح سے سفینہ بچایا ہے کربل کی دھرتی پر، اور یہی راستہ اپنے غلاموں کو دیا، علم دین نبی حاصل کرو تاکہ اس کے ذریعے زمانے کی برائیوں کو ہٹایا جا سکے اور زمانے میں خیر کو پھیلایا جا سکے۔ اور یہ مشن حسینی اس طرح بڑھتا چلا گیا کہ کہیں یزید کے بابا دادا نانا کا قانون نہیں پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پڑھایا جا رہا ہے حسین کے بابا دادا نانا کا قانون پڑھایا جا رہا ہے۔ کسی مدرسے میں یزید کے نانا کا خطبہ نہیں دیا جا رہا ہے، جہاں خطبہ دیا جا رہا ہے حسین کے نانا کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ تو جب یزید کے اس فکر قبیح کا خاتمہ حسین نے اپنا خون کربلا میں امانت کے طور پہ ودیعت کر کے کر دیا تھا، تو اے مسلمانوں، اگر حسینی مشن کو تمہیں چلانا ہے اور حسین کی بارگاہ میں 10ویں محرم کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ظلم و ستم کے ناگ اٹھانے لگے ہیں سر۔ آج تو پھر یزیدیت سر اٹھانے لگی ہے، تمہارے ماحول میں سر اٹھانے لگی ہے، مذہب کے نام پہ سر اٹھانے لگی ہے، تقوی کے نام پہ سر اٹھانے لگی ہے، طہارت کے نام پہ سر اٹھانے لگی ہے، حکومت کے نام پہ سر اٹھانے لگی ہے، مذہب کا چہرہ بدعت کے نام پر بدل بدل کر سر اٹھانے لگی ہے، شریعت کو طبیعت کے قالب میں ڈھال ڈھال کر سر اٹھانے لگی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ظالم ہو تو یزید
یزید کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان شرابی ہو تو یزید کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان جھوٹا ہو تو یزید کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان بے حیا ہو تو یزید کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے۔ اسی راستے پہ تو اٹیک کیا تھا امام کی شہادت نے اور ذہن دیا تھا ہماری رہنمائی میں جینا ہے تو حلال کام کرو، ہماری رہنمائی میں جیو گے، جائز کام کرو، ہماری رہنمائی میں جیو گے۔ ان جواز کے مقدس چہروں کو دیکھنے کے لیے جگہ جگہ حسینی مشن کے مدرسے قائم کیے گئے اور مدرسوں سے حسین کے نانا کا دین پڑھایا گیا۔ علماء دنیا میں نکلے اور اسی حسینی مشن کو صاحبان امن میں دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امن کے میدان میں امام حسین کا مشن پیش کیا ہے، مگر امام حسین نے تو جنگ کے میدان میں اسلامی مشن پیش کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امن کے میدان میں تو بہت آسان ہے اسلامی مشن کو پیش کرنا، مگر اے مسلمانوں، جنگ کے میدان میں بھی اسلامی مشن کو شوق شہادت اگر تمہارے دلوں میں ہماری طرح جاگزی ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اس لیے دنیا کے جس ملک میں تم رہو حسینی مشن کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے رہو۔ اسلام کے قانون سے بغاوت کرنے والوں سے کبھی مصلحت مت کرنا، بد عقیدگی پھیلانے والوں سے کبھی مصلحت مت کرنا، بد عملی پھیلانے والوں سے کبھی مصلحت مت کرنا۔ اسلامی اصول و مشن کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا۔ دنیا کے جس ملک میں بھی تم رہو تم کسی دنیا کے کسی انسان پہ ظلم نہ کرو، اس لیے کہ ظلم اور اسلام یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، مگر ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو خاموش بھی مت رہو، اعلی کلمت الحق کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ نتیجے میں ہندوستان کی سرزمین پر جب اسلام آیا تو ہندوستان کی دھرتی پر بھی حسینی مشن کے لیے جگہ جگہ مدارس و خانقاہوں میں بیٹھ کر ہمارے علماء و صوفیاء نے یہ کام کیا۔ الخصوص بالتصدیق بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے 20ویں صدی میں حسینی مشن کا وہ منفرد المثال کارنامہ انجام دیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس غلام حسین کی بارگاہ میں اہل علم و عقیدہ اپنا خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور فخر کرتے رہیں گے۔ حضرات، امام احمد رضا نے اپنے خوشہ چینوں کو دنیائے علم و ادب میں نور کے ایک مینار کی حیثیت سے کھڑا کیا۔ انسان نظر اٹھائے وہ نور کا مینار دیکھے، افریقہ کی طرف نظر اٹھائے تو امام احمد رضا نے نور کا مینار عبدالعلیم صدیقی میٹھی کی حیثیت سے کھڑا کیا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اعظم گڑھ کی طرف نظر اٹھائے تو دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور امام احمد رضا کے نور کے مینار کی طرح کھڑا ہوا ہے، آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر مسئلہ حلت و حرمت ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، مسئلہ عقیدہ و بدعقیدگی ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، خیالات فاسدہ کا رد و ابطال بھی کیا جاتا ہے، اور نہ خارجی جرم کو بخشا جا سکتا ہے نہ داخلی جرم کو بخشا جا سکتا ہے۔ داخلی طور پر اگر اسلام کا چہرہ بگاڑا جائے گا تو ایسے بگاڑنے والوں کا بھی چیلنج قبول کیا جائے گا، اور خارجی طور پر اگر اسلام کا چہرہ بگاڑا جائے گا اور اسلامی بنیاد سے مسلمانوں کو ہٹایا جائے گا تو مسلمان، چاہے اٹل بہاری واجپئی کی دھوتی پرساد حکومت ہو، چاہے اڈوانی کی ظلم و جبر کی حکومت ہو، مسلمان کبھی بھی اپنے دین میں مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نتیجے میں جب ہندوستان میں اس طرح دین پر شب خون مارے گئے ہیں تو حسینیت کے علم برداروں نے شب خون مارنے والوں کے مقابلے میں بھرپور جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ابھی مسئلہ نسبندی پر میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم کی مجاہدانہ فکر و نظر کا ایک تجزیہ کر رہے تھے مولانا غلام سبحانی صاحب۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں، اب پھر یزیدیت آپ کو للکار رہی ہے بدعملی کے ذریعے، تو بدعملی کا خاتمہ مسلمان اندرونی طور پہ کر کے خوش عقیدگی اور صالحیت کو پیدا کریں تاکہ امام حسین علی جدہ علیہ السلام کو سچا خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ اور بدعقیدہ لوگ جب اسلامی عقیدہ چھین لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے عالم میں بھی مسلمانوں کو سینہ سپر ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ RSS کا چیف مسٹر سدرشن آگرہ کی دھرتی پر 70,000 کار سیوکوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کا ہوم منسٹر ایڈوانی بھی اس جلسے میں شریک ہوتا ہے۔ وہاں سے سدرشن بکواس کرتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے عیسائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو رام اور کرشن کی اولاد کہیں۔ ہمیں ہمارے نبی
نبی نے بتایا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم ابراہیم کی اولاد و ملت ہونے کا اعلان کرو. اے مسلمانوں تمہیں ملت حنفی بنا کر کے وضع کیا گیا ہے. ملت حنیف ہو تم, ابراہیم کی ملت ہو. ابراہیم کی ملت کو آج کفر کی ملت نے للکارا ہے اور سدرشن کو پاگل خانے آگرہ کی ہوا راس آ گئی ہے. وہاں سے بول رہا ہے کہ ہندوستان